ماحول میں اسے رکھا جاتا ہے، روایتوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ فرشتوں کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، خدمت کے ماحول میں، دعوت کے ماحول میں، قرآن اور حدیث کے مذاکرات کے ماحول میں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت میں مسلسل آتی رہے۔ اس لیے کہ جب اچھے ماحول میں مسلسل رہے گا تو اچھی چیزیں اس کی خواہش بن جائیں، اچھی چیزیں اس کی خواہش بن جائیں۔ ایک چھوٹا بچہ اگر وہ علماء کے ماحول میں ہے، اس کے گھر میں حفاظ ہیں، علماء ہیں، مفتیات ہیں، دعات ہیں اس کے گھر میں، تو اس سے آپ پوچھو گے تو وہ ٹوپی کا مطالبہ کرے گا، کرسے کا مطالبہ کرے گا۔ اس سے پوچھو گے تم کیا بننا چاہتے ہو تو وہ عالم بننے کا مطالبہ کرے گا اور حاکم بننے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ اور جو اس کے علاوہ ماحول میں ہو تو وہ جس ماحول میں رہے گا اسی ماحول کی تمنا کرے گا کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہرسوئی میں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت سے۔ تو وہ پہلے گانے بجانے میں لگے رہتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو اپنے بیٹے کا نام انہوں نے کسی گانے والے کے نام پر رکھا، الیاس۔ کوئی گانے والا پسند آ گیا ان کو، اس کا نام کیا تھا گانے والے کا؟ الیاس۔ تو اپنے بیٹے کا نام الیاس رکھا انہوں نے۔ لیکن اللہ کی شان، بیٹے کے بڑے ہونے سے پہلے وہ تبلیغ میں لگ گئے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے الیاس کو وہ گانا سکھاتے، اپنے بیٹے الیاس کو انہوں نے حافظ، عارف، قاری بنایا اور سال لگوایا۔ تو ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے پر ایسی کوشش کریں کہ عمل کی ہم سے فطرت ظاہر ہو، ہم عمل پر اپنے کو مجبور نہیں کیا پائیں، مفروض پائیں، عمل پر اپنے آپ کو کیا پائیں، مفروض پائیں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول اس کو تباہ کرتا ہے، اسے برباد کرتا ہے۔ اس لیے امام غزالی مواخات کا حکم دیتے تھے کہ لوگوں سے یہ تعلق قائم کرو کہ آپ میرے مسجد کے ساتھی ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے دوست ہو، آپ مجھ پر نگاہ رکھنا، جب میں دین کے خلاف جاؤں تو مجھے متوجہ کر دینا۔ یہ تعاون ہے تاکہ ہم اپنی فطرت پر باقی رہیں۔ تو عمل یہ ہے کہ اللہ کے ایک امر پر ہم اپنے کو مقبول پائیں، اللہ کے ایک امر پر اپنے ایسی کوشش ہو کہ اللہ کے ایک امر پر ہم اپنے کو مقبول پائیں۔ اللہ کا وہ حکم فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا ادب، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا ادب۔ ہمارے معاشرے میں نوافل اور آداب کا استحباب آیا ہوا ہے، نوافل، آداب اور اذکار کا استحباب آیا ہوا ہے۔ ابن ملک نے اسے کفر لکھا ہے، ابن عابدین شامی نے مستحب پر کفر کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، اور اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ گمراہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، گمراہی ہے۔
نوافل، آداب اور اذکار کا بڑا استفادہ پایا ہوا ہے۔ اس لیے عمل کا ظاہر 5 باتیں ہیں۔ عمل کا ظاہر 5 باتیں ہیں، وہ وضو ہو یا نماز، حج ہو یا زکوٰۃ۔ عمل کا ظاہر 5 باتیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن، آداب اور اذکار۔ فرائض، واجبات، سنن، آداب اور اذکار۔ نماز ہے، لیکن نماز سے نوافل غائب ہیں۔ فرض پڑھ لیے، واجبات پڑھ لیے اور سنتیں پڑھ لی اور نوافل غائب ہیں۔ یہ فرائض کا نقصان ہے، فرائض کا نقصان ہے، یہ نماز کا نقصان ہے، یہ نماز کا نقصان ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حجی ہم سے تو فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے فضائل اعمال میں۔ یہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی۔ عمل کی تکمیل آداب اور اذکار کی بنا نہیں ہو سکتی۔ نماز کا حال یہ ہے، ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ علماء اور عوام سب مل کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ ہم سب 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ساروں کو کہاں نے لکھا ہے اور خود